بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کا حصہ، اس میں سے خصوصی امتیاز یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ان کا حق میں مسخر کر دیا تھا، وہ ان کے حکم سے چلتی تھی۔ جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب چاہتے تھے تو صبح اور 1 ماہ کی مسافت اور شام کو 1 ماہ کی مسافت کی مقررہ سفر کر لیا کرتے تھے۔ قرآن عظیم میں یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس شرف کے متعلق 3 بار بیان کی گئی ہے۔ ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حق میں مسخر کر دیا گیا۔ دوسری یہ کہ ان کے حکم سے اس طرح تانبا پگھل جاتا تھا جیسے وہ پانی ہو، اور آہستہ آہستہ باعث راحت اور رسالت ہو جایا کرتا تھا۔ تیسری بات یہ کہ نرم رفتاری کے باوجود ان کی تیز رواں کئی عالم تک حضرت سلیمان علیہ السلام کا صبح اور شام کا جدا جدا سفر ایک شہ سوار کے مسلسل 1 ماہ کی رفتار مسافت کے مساوی ہوتا تھا۔ قرآن مجید میں کچھ یوں ادا ہوا ہے: اور مسخر کر دیا سلیمان کے لیے تیز و تند ہوا کو کہ اس کے حکم سے اس زمین پر چلتی تھی جس کو ہم نے برکت دی تھی، اور ہم ہر شے کے جاننے والے ہیں۔ اس کے علاوہ سورۃ صبح میں بھی یوں کہا گیا ہے: اور سلیمان کے لیے مسخر کر دیا ہوا کو 1 ماہ کی مسافت طے کرتی اور شام کو 1 ماہ کی مسافت۔ اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تسخیر ہوا کا معجزہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس عمل کے سلسلے میں عطا ہوا تھا کہ ایک دن وہ اپنے گھوڑوں کے ساتھ تھے، اور اس دوران ان میں سے ایک قدرے مشغول ہوتے ہوئے ان کو عصر کی نماز قضا ہو گئی تھی۔ تسخیر کا معجزہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بڑا ہی معجزہ سمجھا جاتا ہے جو کہ کسی بھی پیغمبر کو حاصل نہ تھا۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیات عطا فرمائی تھیں کہ وہ چڑیا چرند پرندوں کی بولیاں بھی جانتے تھے، اور دونوں بزرگوں کے لیے ان کی آوازیں ایک ناطق انسان کی گفتگو کی طرح ہوتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے یہ ایک ایسی عظیم و عالی شان نعمت تھی جس کو معجزہ کہا جاتا ہے، اور یہ بے شک و شبہ یہ چیز واضح ہے کہ پرندوں کی بولیاں انسان ناطق کی طرح سمجھتے تھے، متقد انداز میں بھی انہیں دیکھا کرتے تھے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام حیوانات کی بولیاں جس طریقے سے سمجھ لیا کرتے تھے وہ عالم دین میں اور عالم میں بالکل ہی مختصر اور بالکل ہی مختلف قسم کا معجزہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پرندوں کی بولیاں سکھا دی تھیں۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا اس پر فرمانا اور اس طرح پرندوں کی یہ باتیں سننا اور ان کو جواب دینا ایک عظیم و شان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک بہت بڑی نعمت دی گئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا سب سے بڑا امتیاز جو کہ کسی اور پیغمبر کو حاصل نہ تھا وہ یہ تھا کہ ان کے زیر نشین صرف انسان ہی نہ تھے بلکہ جن اور حیوانات بھی تھے، وہ بھی ان کے تابع فرمایا کرتے تھے۔ یہ سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع اور زیر حکم تھے۔ غرض حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بے مثال شرف عطا فرما دیا تھا کہ ان کی حکومت انسانوں کے علاوہ جنوں اور حیوانوں اور ہوا پر بھی رہے گی۔ یہ سب ان کے حکم سے چلتے ہیں اور ان کے حکم سے چلیں گے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے کے حضور یوں دعا کی تھی: اے پروردگار، مجھ کو بخش دے، میرے لیے ایسی حکومت عطا کر جو میرے بعد کسی کے لیے بھی میسر نہ ہو، بے شک تو بڑی دینے والا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور ایک ایسی عجیب و غریب حکومت عطا کر دی کہ ان سے پہلے اور ان کے بعد کسی کے پاس یہ حکومت نہ تھی، ان سے پہلے کسی کو نصیب نہ ہوئی اور ان کے بعد کسی کو میسر نہ ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ ایک بہت ہی اہم بات یہ تھی کہ ان کی دعا اللہ پاک نے اس طرح قبول کر لی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ عظیم و عالی شان عمارات اور قلعے تعمیر کیا کرتے تھے اور ان کے بہت شوقین تھے اور ایسی تعمیرات کے استحکام میں بہت دلچسپی بھی رکھتے تھے، اس لیے ضروری تھا کہ گارے اور چونے کے بجائے پگھلی ہوئی دھات
کر کے اپنے قلعے بنائے، لیکن اس قدر کثیر تعداد میں یہ کیسے میسر آ سکتا تھا؟ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے دعا کی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ مشکل کو دیکھتے ہوئے ان کو پگھلنے ہوئے تانبے کے چشمے مرمت دیے۔ بعض مفسرین تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بے حساب ضرورت حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کو پگھلا دیا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ایک نشانی یہ بھی تھی کہ قبل کوئی شخص دھات کو پگھلانا نہیں جانتا تھا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی دھات کو پگھلانا جانتے تھے۔ نجر کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی پیغمبر نہیں آیا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد یہ والی تمام تر معجزے اور نعمتیں بھی کسی کو نامحصر آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہ انعام کیا کہ زمین کے چند حصوں میں ناری مادے کی وجہ سے تانبا پانی کی طرح رہا تھا، اور چند چشموں کو حضرت سلیمان علیہ السلام پر اشکار کر دیا، اور ان سے قبل کسی شخص نے اس دھات کو دیکھا نہ ہی اس طرح پایا تھا۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنی طرف سے ایک تحفہ دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی فضیلت دے رکھی تھی کہ وہ جنات سے انسانوں کی طرح کام لیا کرتے تھے۔ اگر کوئی جن کام نہ کرتا تو اسے سزا دیا کرتے تھے، اس سے زبردست کام لیا کرتے تھے۔ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان سے بڑے بڑے قلعے اور مساجد تعمیر کرواتے تھے، اور دوسری بڑی بڑی عمارات بھی تعمیر کرواتے تھے، اور تفسیر اور قلعوں اور مساجد سے مختلف قسم کے نقش و نگار بھی بنوایا کرتے تھے، مجسمے بھی، اور اس طرح سواری کی کچھ چیزیں بھی تعمیر کروایا کرتے تھے۔ دیواروں پر بطور اشکار کی بلند قسم کی دیواریں تعمیر کروایا کرتے تھے۔ ایسا کرنا انسان کے لیے تو ممکن نہ تھا۔ اب آخری شرف محمدی کی طرح اس وقت ان کو عطا کیا گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر قسم کی عمارت کے بنانے والے جنات کو لاتے اور ان سے تعمیر کرواتے تھے، اور دریاؤں سے موتی وغیرہ نکلواتے تھے، اور کچھ کو سزا یافتہ جنات جو خدمت میں کوتاہی کرتے تھے ان کو سزا بھی دیا کرتے تھے، اور ان کو قید میں ڈال دیتے تھے، یا جو جنات لوگوں کو ستاتے تھے ان کو زنجیروں سے باندھ دیا کرتے تھے، اور ان کو ادب سکھایا کرتے تھے کہ وہ فساد سے باز رہیں۔ بہرحال ان طاقتوں کے حاصل ہونے کی وجہ سے سلاطین عالم ان کے سامنے پست اور عاجز ہو چکا تھا۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے بہترین نعمت عطا کی۔ قرآن پاک کی تعلیمات سے آغاز ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر 3 قسم کا ہوا کرتا تھا: انسانوں کا لشکر، جنات کا لشکر، پرندوں کا لشکر، جیسا کہ قرآنی آیات میں بھی ہے۔ سلیمان کے اس لشکر بنانے میں سے انسانوں میں سے اور پرندوں میں سے جمع کیا جاتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب سفر کرتے تھے تو ان کے لشکر میں جنات، انسان، پرندے بھی شامل ہوا کرتے تھے، اور ان کی روانگی سے قبل تمام لشکروں کی ترتیب تنظیم کی غرض سے روکا جاتا تھا کہ پہلی صف والے آگے نہ نکلے جائیں یا آگے صف والے پیچھے نہ چلے جائیں۔ لشکر کے نظم و ضبط کے طور پر کوئی خرابی واقع نہ ہوا کرتی تھی، اور ان کا چلنا اور ٹھہرنا ایک قاعدے اور ضوابط کے مطابق ہوا کرتا تھا۔ وہ انسانوں کی فوج ہوتی تھی، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں انسانوں کے ساتھ جنات اور پرندوں کی فوج بھی ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح راوی نمل میں یہ واقعہ مسترد ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حسب معمول اپنے لشکر کو لے کر نکلے تو ان کا ایک جنگل سے گزر ہوا جہاں چیونٹیوں کا لشکر تھا۔ لشکر سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر ایک چیونٹی نے دوسرے سے کہا، چلو اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ، واپس ایسا نہ ہو کہ لشکر سلیمانی چلتا ہوا تمہیں رونتا ہوا گزر نہ جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی کا نام ہرماس بتایا۔ یہ مخلوق باوجود اپنی کثیر تعداد کے نہایت منظم ہوتی تھی، اور باقاعدہ ان کی فوج ہوتی اور جاسوس بھی ہوتے ہیں، اور خطرے کے وقت سوراخ رسائی سے سپاہی باہر نکلتے ہیں، اور حالات سے اندازہ لگا کر یہ لوگ اگلی پیشن گوئی کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سن لی اور اس چیونٹی کی فہم اور فراست اور کلام سے ہنس پڑے، اور